بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب 150 طرز زندگی نمبر 61۔ برادران دینی کی خدمت میں رہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من کانا فی حاجت اخیہ المسلم کان اللہ فی حاجتہ۔ جو شخص اپنے برادر دینی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی راہ میں گامزن ہو تو خداوند متعال اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی راہ میں اس کی مدد کرتا ہے۔ جو اپنے مسلم بھائی کی ضرورت پورا کرتا ہے، خدا اس کی ضرورت پورا کرتا ہے۔ مختصر وضاحت: اکثر لوگ یہ فکر کرتے ہیں کہ اگر دوسروں کی مشکلات کو حل کر دیا تو زندگی میں ترقی نہیں کر سکیں گے، حالانکہ اسلامی فکر یہ نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا مذکورہ حدیث میں فرماتے ہیں، تم لوگوں کی مشکلات حل کرنے کی راہ میں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ خداوند متعال کی جس کی قدرت تمہاری طاقت بلکہ تمہاری قدرت سے بالاتر ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری مشکلات کو بھی حل فرمائے گا۔ اسے میں نے اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ کیا ہے کہ وہ افراد جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان کی مشکلات عجیب طریقے سے حل ہو جاتی ہیں، اور یہ خداوندی تحفہ ہے۔ وہ لوگ زندگی میں عظیم کامیابیاں حاصل کرتے ہیں جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے فراہم نہیں ہوتی، اور ایسا نہیں ہوتا مگر صرف امداد الہی کی وجہ سے اور ان خدمتوں کے پرتو میں جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ انجام دی ہیں۔ نمبر 62۔ ماضی پر افسوس نہ کرو۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تشعر قلبک اللہم علی ما فات فیشغلک عما هو آت۔ اپنے قلب کو گزشتہ امور کے غم و اندوہ میں مشغول نہ رکھو کہ وہ تمہیں آئندہ کی آمادگیوں سے باز رکھے گا۔ مختصر وضاحت: بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو زندگیوں میں غلطی میں مرتکب نہ ہوئے ہوں اور موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا ہو۔ یہاں پر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض تو وہ افراد ہیں جو اپنے وقت کو ہمیشہ گزشتہ پر افسوس کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں اور اپنی باقی طاقتوں کو اس راستے میں فنا کرتے ہیں، لیکن بعض دوسرے افراد گزشتہ کو جو کیا گیا شمار کر کے اسے فراموشی کی نذر کر دیتے ہیں اور صرف اس سے آئندہ کے لیے درس عبرت حاصل کرتے ہیں اور اپنی تمام قوت و طاقت کو آج اور کل کے بنانے سنوارنے میں صرف کرتے ہیں۔ یقینی کامیابی اسی قسم کی افراد کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بالا مذکورہ حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ عرب شاعر کہتا ہے، ماضی گزر گیا اور آئندہ دور بھی تمہاری دسترس سے باہر ہے، لہذا اٹھو آج کو غنیمت جانو۔ نمبر 63۔ اسلام عالمگیر ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ روئے زمین پر کوئی گھر باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ مٹی کے تمام گھر اور ریشمی خیمے، مگر یہ کہ خداوند متعال آئین اسلام کو اس میں داخل کرے گا۔ مختصر وضاحت: روز بروز یہ حقیقت مزید آشکار ہوتی جا رہی ہے کہ کائنات دو راہے پر ہے، یا اسلام کو قبول کرے گی یا کسی دین کو قبول نہیں کرے گی۔ چونکہ بے دینی انسانی سرشت و طبیعت کے خلاف ہے، لہذا بالآخر اسلام ہی کی طرف کھینچ کر آئیں گی، اور اب مختلف علاقوں میں اسلام کی طرف توجہ کی موجوں نے کائنات کو گھیر لیا ہے۔ حتیٰ امریکہ میں بھی آج اسلام پھیل رہا ہے، لیکن یہ بات حضرت مہدی علیہ السلام اور ارواح فدا کے ظہور کے وقت پوری ہوگی۔ اس دن شرک و بت پرستی دنیا سے ختم ہو جائے گی اور اسلام تمام روئے زمین پر چھا جائے گا، اور جو کچھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالا مذکورہ حدیث میں بشارت دی ہے وہ پوری ہوگی۔ نمبر 64۔ کسی گناہ کو چھوٹا نہ شمار کرو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، من الذنوب التي لا تغفر لیتنی لا آخذ الا بہذا۔ تحفۃ العقول صفحہ 366۔ ان گناہوں میں سے جو بخشے نہ جائیں گے یہ ہے کہ انسان کہے، اے کاش میرا گناہ یہی ہو۔ مختصر وضاحت: گناہان صغیرہ چند چیزوں کے اثر سے گناہان کبیرہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ من جملہ یہ کہ انہیں چھوٹا شمار کرنا اور ان کو بے اہمیت اور ہلکا جاننا ہے، جو شیطانی خطرناک وسوسوں میں سے ایک ہے۔ وہ تمام گناہ جن سے انسان وحشت رکھتا ہے اور انہیں بڑا شمار کرتا ہے اس قدر خطرناک نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ ہوشیار رہتا ہے کہ وہ اس میں مبتلا نہ ہو، لیکن جب اسے چھوٹا شمار کرتا ہے تو اس کی وحشت ختم ہو جاتی ہے اور آسانی کے ساتھ اس سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات اس کی تکرار جو خود گناہ صغیرہ کو گناہ کبیرہ میں تبدیل کرنے کے اسباب میں سے ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے سعادت و خوش بختی سے باز رکھے گی۔ اس کے علاوہ گناہ جو بھی ہو ایک لحاظ سے بڑا ہے،
کیونکہ خداوند عظیم کے قانون کی حد کو توڑنا ہے اور اس کی حد کو توڑنا خود اپنے میں بہت بڑا جرم ہے۔ نمبر 65، دانش مندی کی برتری۔ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں، فضل الفقیہ علی العابد کفضل الشمس علی الکواکب۔ تحفۃ العقول صفحہ 307۔ عالم کو عابد پر فضیلت و برتری اس طرح حاصل ہے جس طرح آفتاب کو ستاروں پر۔ مختصر وضاحت: آسمان کے ستارے روشن ہیں لیکن ہمیں بہت زیادہ روشنی نہیں بخشے اور نہ ہی ہمیں راستہ دکھا سکتے ہیں، لیکن آفتاب اور اس کی سنہری کرنیں نہ صرف حیات پرور اور زندگی آفرین ہوتی ہیں بلکہ راستے کو بے راہ روی اور شاہراہ کو گھور سے تمام زمین کے ساکنین کے لیے نشاندہی کرتی ہیں، اور یہی عالم اور عابد کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ یہ عابد صرف اپنے کوڑ و بنے سے بچاتا ہے اور وہ عالم تمام ڈوبنے والوں کو نجات دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نظام شمسی کے سیارے نور آفتاب سے بہرہ مند ہوتے ہیں، اور اگر کوئی عالم نہ ہوتا تو کوئی عابد بھی نہ ہوتا۔ میں نے کہا کہ فرق ہے کیا عالم اور عابد میں؟ جو ان میں سے کسی کو منتخب کر لیا جائے۔ کہا، عابد اپنی ڈوبتی ناؤ ہی بچاتا ہے اور عالم کی کوشش ہوتی ہے سب کو ڈوبنے سے بچا جائے۔ نمبر 66، والدین اور اولاد کے ایک دوسرے کے متعلق حقوق۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یلزم الوالدین من الحقوق لولدہما ما یلزم الولد لہما من حقوقہما۔ جس طرح اولاد دین کے حقوق کو ادا کرنے کے نتیجے میں ذمہ دار ہیں، اسی طرح والدین بھی اولاد کے حقوق ادا کرنے کے تعلق سے ذمہ دار ہیں۔ مختصر وضاحت: کوئی بھی حق دنیا میں بغیر فریضے کے نہیں ہوتا، یعنی ہر حق کے ساتھ ایک فریضہ ہوتا ہے، اور جتنا حق زیادہ اور اہم ہوگا اتنا ہی اس کا فریضہ اور ذمہ داری بھی زیادہ اور اہم ہوگی۔ اسی وجہ سے والدین جو اپنی اولاد پر عظیم حق رکھتے ہیں، ایسا حق جو قرآن مجید میں پروردگار کے حق کے ساتھ ساتھ ذکر ہوا ہے، اسی لحاظ سے ان کی ذمہ داری بھی سخت ہوتی ہے۔ انہیں ایک لحظے کے لیے بھی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں تک امکان ہو ان کی روح اور جسم کو بنانے سنوارنے، نیز ان کی فکر اور اخلاقی آلودگیوں سے حفاظت میں کوشاں رہیں۔ نیز یہ ذہن نشین رہے کہ ان کی روزمرہ کی طوفانی زندگی ان کو اس عظیم فریضے سے باز نہ رکھے۔ اطاعت کی راہ میں خرچ کرو تاکہ گناہ میں خرچ نہ کرو۔ نمبر 67، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ایاک ان تمنع فی طاعت اللہ فتنفق مثلیہ فی معصیۃ اللہ۔ تحفۃ العقول صفحہ 305۔ پروردگار کی اطاعت کی راہ میں مال خرچ کرنے سے پرہیز نہ کرو کہ اس کا دوگنا گناہ میں خرچ کرنا نہ پڑے۔ مختصر وضاحت: بہت سے وہ افراد جو مثلاً حفظان صحت اور بیماریوں سے روک تھام کے خرچے کے لیے شدت پسندی اختیار کرتے ہیں، اور وہی باعث ہوتا ہے کہ دو یا اس کا کئی گنا بیماریوں کے علاج میں خرچ کریں۔ یہ ایک کلی عام قاعدہ ہے کہ اگر انسان ضروری اخراجات میں خرچ کرنے سے پرہیز کرے تو سخت ترین اخراجات میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو افراد اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے وقت یا پیسہ خرچ کرنے سے دریغ کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس کی کمر توڑ نشے کی عادت، جرائم، انحرافات اور جہالتوں کو برداشت کریں۔ جو افراد محرومین و فقراء کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر کے مدد کرنے سے باز رہتے ہیں تو انہیں کبھی تو اس کے زیادہ اسے پنپنے والے حوادث سے روک تھام کے لیے اور اس طرح دوسرے امور میں بھی خرچ کرنے کو تیار رہنا چاہیے۔ نمبر 68، سب سے بڑی تجارت۔ امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں، الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون۔ تحفۃ العقول صفحہ 362۔ دنیا ایک بازار ہے جس میں ایک گروہ نے فائدہ اٹھایا تو دوسرے نے نقصان اٹھایا۔ مختصر وضاحت: یہ دنیا نہ انسان کا اصلی وطن ہے، نہ ہی اس کی دائمی سکونت کی منزل، بلکہ ایک بڑا تجارت خانہ، بزنس مال ہے کہ انسان ایک بڑی سرمایہ کے ساتھ، جیسے عمر کے لمحات، انسانی طاقت، فکری و عقلی نعمتوں جیسے بڑے سرمایے سے جو اسے عطا کیا گیا ہے، اس سے ابدی سعادت اور اپنی جاویدانی زندگی کے لیے کافی فائدہ اٹھائے۔ جو افراد کافی سرگرم اور ہوشیار اور مکمل طیبہ کوشش اور آگہی کے حامل ہوتے ہیں، اس عظیم تجارت کے فنون سے باخبر ہوتے ہیں، ایک لحظے کے لیے آرام و سکون سے نہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ منہمک میں تاکہ اس سرمایے سے مال اور ایک متاع، جاویدانی اور تابندہ و پائندہ سرنوشت و تقدیر اپنے اور اپنے سماج کے لیے انتخاب کریں، نہ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے برائے تباہ کاری اور بےہودگی کی راہ میں سب کچھ دے دیا اور تہی دست اس سے باہر جائیں اور بقول شاعر ترجمہ، پونجی جو دی جاتی رہی ہم نے تجارت کی نہیں،
اندھو وہ حضرت کے سوا حاصل ہوا کچھ بھی نہیں۔ نمبر 59، عظیم ترین لوگ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اِنَّا أَعْظَمَ النَّاسِ مَنزِلَةً عِندَ اللہِ یوم القیامة امشاہم فی ارض بالنصیحۃ لخلقہ۔ الکافی جلد 2 صفحہ 28، باب نصیحت المومنین۔ اللہ کے نزدیک عظیم المرتبت لوگ قیامت کے دن وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے مخلوق خدا کی خیر خواہی کے لیے سب سے زیادہ اقدام کیا۔ مختصر وضاحت: خدمت خلق اہم ترین اسلامی عبادات کے زمرے میں ہے، اور خلق خدا کی خدمت کرنے کے راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ انسان ان لوگوں کے مصالح و منافع کو اپنے مصالح و منافع کے طرح دیکھے، اور جس طرح وہ اپنے منافع کے مقام میں نہایت مہربانی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، دوسروں کے منافع و مصالح کے لیے بھی اسے مکمل طور پر شفیق و مہربان ہونا چاہیے، اور وہ لوگوں کے حاضر و غائب رہنے میں خیر خواہی کو فراموش نہ کرے۔ ہاں، وہ افراد جو سب سے زیادہ خدمت خلق کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک عظیم المرتبت لوگ ہیں، اور ان کا مقام قیامت میں سب سے بالا تر ہے۔ نمبر 70، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، 3 اہم سماجی قانون۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، الناس سواء کاسنان المشت والمرء کثیر باخیہ ولا خیر صحبت من لم یر لک مثل الذی یری لنفسہ۔ تحفۃ العقول، صفحہ 274۔ لوگ سماجی حقوق میں کنگھی کے دانوں کی طرح برابر ہیں۔ ہر فرد برادری کے سبب کثرت کا حامل ہو جاتا ہے، اور اس شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو کچھ اپنے لیے چاہتا ہے تمہارے لیے نہ چاہے مناسب نہیں ہے۔ مختصر وضاحت: حدیث بالا میں 3 اہم سماجی زندگی کا قانون ذکر ہوا ہے۔ پہلے، تمام نسل، زبان اور طبقے کے ہر انسان تمام سماجی حقوق میں برابر ہے۔ دوسرا، فرد کا سماج سے تعلق اور سماج کا فرد سے تعلق۔ تیسرا، اپنے مفادات کی طرح دوسروں کے مفادات کا احترام لازمی طور پر کرنا رفاقت و دوستی کی بنیادی شرط ہے۔ وہ معاشرہ جس میں یہ تینوں اصول کارفرمانہ ہوں تو وہ نہ اسلامی سماج ہے اور نہ ہی انسانی معاشرہ، بلکہ ایک پراگندہ گروہ ہے جو بند ماحول میں زندگی بسر کرتا ہے اور دوسروں کے مخل ہوتا ہے۔